یاد لب یک شب خواب راه نداشتم، کنار تن بی سر کاسه خواب گذاشت. بسم الله الرحمن الرحیم. ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. درود پڑھے محمد و آل محمد. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بالقرآن الكريم وبولاية أمير المؤمنين وأئمة المعصومين عليهم السلام. درود پڑھے محمد و آل محمد. تمام تر تعریفیں خدائے وحدہ لا شریک کے لیے. درود اور سلام محمد اور اہل بیت محمد علیہ السلام کی ذوات مقدسہ پر. حمد ہے اس خدا کی کہ جس نے ہمیں اور آپ کو قرآن کریم ولایت امیر المومنین اور دیگر ائمہ علیہم السلام کی ولایت سے متمسک کیا. پروردگار عالم کا لطف ہے، پروردگار عالم کا احسان ہے، پروردگار عالم کی توفیق ہے کہ اس نے یہ ایک اور موقع ہمیں عنایت فرمایا ہے کہ ہم آج ایک مرتبہ پھر فرش اعضاء پر موجود ہیں اور زہرا سینٹر کوالالمپور میں منعقدہ مجالس اعضاء کو نہ فقط یہ کہ سن رہے ہیں بلکہ ان مجالس اعضاء میں واقعتاً غور و فکر، تفکر اور تدبر بھی کر رہے ہیں اور بہت پر امید ہوں پروردگار عالم کے لطف سے کہ ہم اور آپ اپنے معرفت کا سفر بھی کر رہے ہیں اور درجات کی بلندی ہمارے شامل آ رہی ہے. ہر مجلس کا ایک نکاتی ایجنڈا یہی ہونا چاہیے کہ میں جس حال میں مجلس میں آیا ہوں جب واپس جاؤں تو میرا وہی حال نہیں ہونا چاہیے، اس سے بہتر حال ہونا چاہیے. اگر فرش اعضاء پر وہ مشہور دعا جو کہ تحویل وقت میں عموماً پڑھی جاتی ہے، حول حالنا الى احسن الحال، تو یہ ایک ایسی دعا ہے کہ جو تبرکاً خاص مجلس اعضاء میں تذکر دے رہا ہوں کہ فرش پر بیٹھے ہوئے اگر یہ دعا سید الشہداء کے وسیلے سے کر لی جائے کہ اے پروردگار تجھے اس فرش اعضاء کا واسطہ ہے کہ حول حالنا الى احسن الحال. حول یعنی بدل دے، میرے حال کو بدل دے، حالنا ہمارے حال کو بدل دے، الى احسن الحال جو اس سے اچھا حال ہے. تو یہ جو دعا ہے یہ کبھی فل اسٹاپ اس دعا میں نہیں لگ سکتا، اس لیے کہ ہر گزرتا ہوا لمحہ ہمیں ہمارے بہتر حال کی طرف لے کر جا رہا ہوگا. بالکل اسی طریقے سے جیسے قرآن کریم آپ سے اور مجھ سے تقاضا کرتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لے کر آئے ہو ایمان لے آؤ. آپ کہیں کہ میں ایمان تو لے آیا ہوں، تو ایمان لے آیا ہوں تو آیت اسی سے مخاطب ہے کہ جو ایمان لے آیا ہے، تبھی تو کہہ رہی ہے کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو کیا کرو، ایمان لے آؤ.
اب آپ اور ایمان لے آئے. جب آپ اور ایمان لے آئے پھر آپ نے آیت پڑھی, آیت پھر وہی کہہ رہی ہے ایمان لے آئے ہو, اچھا ایک کام کرو ایمان لے آؤ. آپ اس آیت کو پڑھتے جائیے, آپ ایمان کے کسی بھی درجے پہ پہنچ جائیں گے, آیت یہی کہہ رہی ہوگی ایمان لے آؤ, ایمان لے آؤ, ایمان لے آؤ. شاید کسی کے ذہن میں آئے کہ قبلہ آپ ہی نے ان مجالس میں ایک حدیث بیان کی تھی, بلکہ آپ نے ایک شخصیت کے بارے میں بیان کیا تھا کہ سرکار امیر المؤمنین کے بہت ہی قریبی شاگرد ہیں, آپ کے صحابی ہیں, صاحب السر ہیں, جو کہ ایمان کے 10ویں درجے پہ ہیں. تو آپ نے ایمان کے کل 10 درجے ہی بیان کیے تھے اور وہ 10ویں درجے میں ہیں, تو یہ آیت ان سے کیسے مخاطب ہوگی؟ سوال بنتا ہے نہیں بنتا کہ وہ تو اس درجے پر ہیں کہ جو کہ 10ویں درجے پر ہیں. تو گھبرائیے نہیں, فرش عزا پر ہر سوال کا جواب موجود ہے. فرش عزا کسی بند گلی کا نام نہیں ہے کہ یہاں پر آ کے راستے بند ہو جاتے ہوں. یہ تو راستوں کو کھولنے کے لیے ہے, یہ تو کشائش کے لیے ہے. کشائش کھولنا, آسانی پیدا کرنا. تو جواب یہیں سے مل جائے گا کہ ابھی آپ نے فرمایا کہ سرکار امیر المؤمنین کے شاگرد تھے, یعنی کہ وہ سرکار ان کے آقا ہیں اور یہ ان کے غلام ہیں. تو غلام 48 منزلوں کو طے کر کے ایمان 48 نفس کی منزلیں ہیں, نفس کی 48 منزلیں ہیں. ان نفس کی منزلوں کو جب طے کر لیا جاتا ہے, یہ مقدمہ بنتا ہے ایمان کی منزلوں کے لیے. 48 کے بعد جو پہلا درجہ ملتا ہے وہ ایمان کا پہلا درجہ ہے. اس کے بعد کہیں دوسرا تو تیسرا اور چوتھا, پھر 10واں درجہ آیا جو کہ سلمان کا درجہ ہے. سوال وہیں آ گیا, یہ بتلاؤ ذہن میں اگر یہاں ایمان کے درجات کی حد نظر آ رہی ہے تو یہ بتلاؤ کہ وہ سرکار ہیں, وہ مولا ہیں, یہ ان کے غلام ہیں. تو غلام اگر 10ویں درجے پر ہے, مجھے یہ بتلاؤ کہ پھر اس کا آقا کہاں ہوگا. یہاں سے پتا چل رہا کہ اگرچہ 10واں درجہ تو مل گیا ہے لیکن اس کی حدود کدھر ہیں یہ سمجھ میں نہیں آ رہی. درود پڑھیے محمد و آل محمد پر. اس درجے میں تو آ گئے, اللہ اکبر, اس درجے پہ تو آ گئے. لیکن عزیزو, اور ایک بہت ہی معتبر روایت ہے, میثم تمار کے لیے بھی یہ روایت موجود ہے. جائیے ان کی قبر پر پڑھیے گا, ان کے تعویذ پر لکھی ہوئی ہے, اگر اندر جانے کا موقع مل جائے تو یہی روایت لکھی ہے کہ اے میثم, ہم تمہیں اجازت دے رہے ہیں, ہمارے درجے میں آ جاؤ. یہی بات ہے. کبھی مولا کے اصحاب کو اس انداز سے بھی دیکھیے, یہاں کمیل سے کہہ رہے ہیں, کمیل کوئی ایسا علم نہیں ہے جسے میں نے شگافتہ نہ کیا. بیان کرنے والے ہم سے بیان کر رہے تھے تو ہم نے پلٹ کر یہی کہا کہ یہ فضیلت کس کی بیان کر رہے ہو؟ کہتا ہے مولا کی. پھر پڑھو مولا کی فضیلت. ارے مولا کی فضیلت کہاں ہے یہ تو تم درک نہیں کر سکتے. جب غور کر کے دیکھو تو فضیلت تو اصلاً کمیل کی بیان ہو رہی ہے. یہ بات کہی تو کسی اور سے نہیں, کمیل سے کہی ہے. کمیل بن زیاد نخعی میرے مولا کے تنہائی کے ساتھی ہیں, جنہیں میرے مولا نے کچھ رموز تعلیم فرمائے تھے, آپ نے انہیں اپنے سینے میں محفوظ کر لیا. یہ جو دعائے خضر آپ پڑھتے ہیں وہ کبھی دعائے خضر رہی ہوگی, اب تو دعائے کمیل کے نام سے موجود. درود پڑھیے محمد و آل محمد پر. اب یہ حسن انتظام ہے یا حسن اہتمام کہ جہاں کمیل کا مزار ہے وہیں سے چند قدموں کا فاصلہ 5 سے 10 منٹ کی واک کر لیجئے تو جناب وہیں پر وہ مسجد موجود ہے. کوفہ نہیں ہے, کوفہ سے اور آگے جائیے, کون سی مسجد ہے؟
مسجد حنانہ، مسجد حنانہ سیلاب بھی ہے، تھوڑا فاصلے پر ہے، لیکن اس حنانہ کی خصوصیت ہے کمیل اور مسجد حنانہ نسبت کیا ہے؟ توجہ، دونوں مولا کے تنہائی کے ساتھی ہیں، کوفے کے بیرون میں ہے۔ جو لوگ کوفہ جا چکے ہیں یاد رکھیے کہ پوری مسجد کوفہ اور مسجد کوفہ سے باہر نکل کر وہ بس کا اسٹینڈ جو گراؤنڈ کراس کر کر آتا ہے، یہ پورا بس اسٹینڈ ملا لیجئے، یہ گراؤنڈ ملا لیجئے، مسجد کوفہ ملا لیجئے، یہ مولا کے وقت کا کمپلیٹ کوفہ تھا، یہ کوفہ تھا۔ تو اب یہاں سے گنیے کہ یہاں سے جب حنانہ جاتے ہیں تو وہ فاصلہ کتنا ہے، تو گویا شہر سے نکل کے اس بیابان میں میرا مولا راز و نیاز کیا کرتا تھا، اسی مقام پر بیٹھ کر جسے مسجد حنانہ کہہ رہے۔ اسی لیے اس کی فضیلت کے اندر یہ رکھا گیا کہ جب میرے مولا کو جب لے کے جایا جا رہا ہے آخری آرام گاہ اس انداز سے آپ کو دفنانے کے لیے، تو حسنین کریمین نے اس مسجد کی تعظیم کیسے کی ہے جانتے ہیں؟ میرے مولا کے جسد اطہر کو اسی مسجد میں رکھ دیا، اور جب رکھا تو راوی نے، اب دو طرق سے میرے پاس وہ روایت آئی ہیں، ایک روایت میں ہے کہ جب وہاں پر آپ کے جنازے کو رکھا تھا تو دیوار جھک کر سلام کرنے لگی اور رونے لگی۔ دوسری روایت میں مینار کا بیان ہے کہ مینار خم ہو گئے، ایسے رونے کی آواز آ رہی تھی جیسے کوئی بکری کا بچہ رویا کرتا ہے۔ میرے مولا پر اتنا گریہ کیوں کر رہی ہے وہ مسجد؟ تنہائی کی ساتھی جو ٹھہری ہے عزیزاں، اور ادھر ہی کمیل بن زیاد وہ بھی تنہائی کے ساتھی ٹھہرے، یعنی کہ یہ وہ تھے جنہوں نے اپنے امام زمان سے گویا کوئی عہد لیا ہوا تھا، کوئی وعدہ ان سے کیا ہوا ہے، اس وعدے کو وفا کرنے کے لیے ہمیں چاہے وہ مسجد ہو یا چاہے مولا کا وہ سپاہی ہو، وہ شاگرد ہو، وہ ہونہار صحابی ہو، ان دونوں نے اس عہد کا پاس رکھا ہے۔ آج کی مجلس کا عنوان ہی یہی ہے، کربلا یعنی عہد وفا۔ کربلا کیا ہے؟ کربلا کسی عہد کا وفا کا نام ہے۔ کس انداز سے میں نے آپ کے سامنے اس موضوع کو پیش کرنے کے لیے سورہ مبارکہ یاسین کی آیت کی تلاوت کی۔ سورہ یاسین 36 نمبر کا سورہ اور نزولی اعتبار سے 41 نمبر کا سورہ ہے۔ عزیزو، مناقب اتنے ہیں کہ ایک مجلس فقط سورہ یاسین کے مناقب پہ چاہیے ہوگی، لیکن فقط مختصراً بیان کر دوں کہ یہ وہ سورہ ہے کہ جو کہ سادہ جملہ یہ کہ انسان کو شفا بخشتی ہے۔ اب وہ شفا کون سی شفا ہے؟ عزیزو، شفا دو طرح کی شفا ہوتی ہے، ایک تو ظاہری اور ایک باطنی۔ یعنی اگر کسی انسان کو کوئی مرض لاحق ہے، سورہ یاسین کی تلاوت کرے، مرض رفع ہو جائے گا۔ اور اگر وہ مرض باطنی مرض ہے یعنی کہ روحانی مرض ہے، تو سورہ یاسین جہاں جسم کا علاج کر رہی ہے وہاں روح کا علاج بھی کر رہی ہے۔ یعنی کہ سورہ یاسین کو پڑھنے والا ایک محافظت میں آ جاتا ہے، گویا ایک شیلڈ ہے جو اس کے گرد آ جاتی ہے۔ 10 مرتبہ ختم قرآن کا ثواب ملتا ہے ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھنے سے۔ کتنی مرتبہ کا قرآن؟ 10 مرتبہ۔ جیسے 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں تو ایک قرآن بنتا ہے، تو اگر ایک سورہ یاسین پڑھی جائے تو 10 قرآن بنتے ہیں، نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے۔ عزیزوں، کیا خوب، میرے زبان پر چونکہ سورہ اخلاص آ گئی ہے اس عنوان سے تو بیان کرتا چلوں۔ میرے مولا کے باب میں ایک حدیث آئی ہے فضیلت کے عنوان سے کہ رسول اللہ نے جناب عامر کے لیے فرمایا، یا علی مثلک کمثل سورۃ الاخلاص فی القرآن۔ اے علی، آپ کی مثال
میری امت میں ایسی ہے کہ جیسے قرآن میں سورہ اخلاص کی مثال ہے۔ اس حدیث کو سمجھیے گا، یعنی آپ کی مثال میری امت میں ایسی ہے جیسے قرآن میں سورہ اخلاص کی مثال ہے۔ یعنی کہ کیا؟ غور کیجئے، سورہ اخلاص کو اگر ایک مرتبہ پڑھتے ہیں تو 1/3 ختم قرآن کا ثواب ملتا ہے، 2 مرتبہ پڑھتے ہیں تو 2/3 ختم قرآن کا ثواب ملتا ہے، اور اگر 3 مرتبہ پڑھیں تو کل قرآن کا جو ختم قرآن کا ثواب ہے وہ لکھ دیا جاتا ہے۔ تو بالکل اسی انداز سے اے علی آپ کی مثال میری امت میں ہے، یعنی اگر کسی نے زبان سے کہا علی ولی اللہ 1/3 ایمان مکمل ہے۔ علی ولی اللہ نعرہ 1/3 1/3 ایمان مکمل ہے۔ دوسرے درجے میں یہ علی ولی اللہ جو زبان سے جاری ہوا ہے اصلاً زبان سے جاری نہیں ہو بلکہ قلب سے گواہی مل رہی ہو، جب قلب سے قرآن مکمل ہو گیا، 2/3 ایمان مکمل ہو گیا، لیکن ابھی بھی ایمان کامل نہیں ہوا ہے، ابھی مکمل ایمان نہیں ہوا ہے۔ تیسرا درجہ کون سا ہے؟ جب یہ علی ولی اللہ قلب میں اتر گیا ہے تو پہلی مجلس میں غالباً کہا تھا کہ یہ علم جب قلب میں اترتا ہے تو قلب متحرک ہوتا ہے، جب قلب متحرک ہوتا ہے تو اب اعضاء و جوارح سے جھلک جھلک کر نظر آنا شروع ہو جائے علی ولی اللہ، دیکھنے والا دیکھ کر پہچان جائے علی والے معلوم ہو رہے ہو۔ درود پڑھیے محمد وآل محمد کا۔ پورا قرآن، پورا یہ ہے علی ولی اللہ، یعنی ممکن کیسے ہے؟ اور میں ممکن کیسے؟ علی امام المتقین ہے، ممکن کیسے ہے کہ کسی کا علی امام ہو اور اس میں تقویٰ نہ ہو؟ یہ ممکن کیسے ہے؟ آپ کے سامنے کوئی ہوٹل کا مالک ہو اور وہ نظر آئے انتہائی بھوکا کہ کئی دن سے کھایا نہیں ہے کچھ، ہم کہیں گے اگر میں غلطی پہ نہیں ہوں تو وہ ہوٹل آپ کا ہی ہے، وہ کہے گا جی میرا ہوٹل ہے، تو آپ نے ابھی تک کچھ کھایا کیوں نہیں ہے؟ ممکن کیسے ہے؟ تو یہ ممکن کیسے ہے کہ کوئی متمسک ہو باب العلم سے اور خود اس کے دامن میں علم نہ ہو؟ 5 منٹ کربلا جاتے ہیں نا تو عموماً لوگ وہاں سے عطر خرید کے لاتے ہیں اپنے دوستوں کے لیے، عزیز و اقربا کے لیے، اگر 5 منٹ فقط کھڑے ہوتے ہیں عطر کی دکان پر، اور وہ جب عطر دے رہا ہوتا تو جو بچ جاتا ہے وہ یوں ہی خوش خوش کر کے دے دیتا ہے آپ کے، اور جب وہ اچھا خاصا دے دیتا ہے تو جب گھر جاتے ہیں یا ہوٹل میں جاتے ہیں تو پورا کمرہ مہک رہا ہوتا ہے، بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی کہاں سے آ رہا ہوں، سمجھ جاتا ہے عطر کی دکان سے آ رہے ہو۔ تم 5 منٹ عطر فروش کے پاس کیا کھڑے ہو گئے، تمہارے پاس سے وہی خوشبو آنے لگی جو عطر والے کے پاس سے آتی ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہو گیا ہے کہ 40 سال گزر گئے فرش عزا پر بیٹھے ہوئے ابھی تک خوشبو ولا نہیں آ رہی ہے؟ درود پڑھیے محمد وآل محمد پر۔ خوشبو ولا نہیں آ رہی، خوشبو ولا نہیں آ رہی۔ انا مدین
مدینۃ العلم وعلی بابها، علم کا شہر علی دروازہ. یہ حدیث ہر طرف بیان ہوئی ہے، ادھر بھی ادھر بھی، لیکن عزیزوں دونوں طرف ستم کیا گیا، مورچے کے اندر بھی مورچے کے باہر. مورچے کے باہر ستم یہ ہوا کہ سننے والا سمجھا کہ رسول اللہ کسی مکان کی بات کر رہے کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، تو میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. تو اس نے مکان تصور کرتے ہوئے مزید آگے کی باتیں شروع کی کہ یہ ہے وہ ہے وہ ہے. لیکن ستم مورچے کے اندر بھی ہو گیا کہ ادھر مکان سمجھا گیا اور ادھر دکان سمجھا گیا. ادھر دکان سمجھا گیا. دکان کیا ہے؟ دکان وہ ہوتی ہے کہ جب کسی کاؤنٹر پر جایا جائے دکان کے اندر نہیں آیا جاتا، دروازے سے ہی واپس جایا جاتا ہے. تو ادھر دکان سمجھا گیا کہ بس علی کے دروازے تک آئے تھے، چوم کر واپس چلے گئے. جبکہ رسول اللہ فرما رہے تھے انا مدینۃ العلم، جو شہر علم ہے وہ تو میں ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. غایت کیا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ الٹیمیٹ گول کیا ہے؟ گول یہ ہے کہ علم کے شہر میں داخل ہو جایا جائے. جو انتہائی سفر ہے وہ شہر علم کے اندر ہے، لیکن تم اندر آ نہیں سکتے جب تک علی کے دروازے پر نہ آ جاؤ. تو یوں نہ سمجھ لینا کہ فقط یا علی کہہ کر کام چل جائے گا، نہیں، علی اس وقت کام چلے گا جب علی کے ذریعے سے رسول اللہ تک پہنچ جاؤ تاکہ وہ تمہیں زندہ کر دیں. درود پڑھیے محمد و آل محمد پر. علی 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 ہے، نعرہ تکبیر، علی علی ہے نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. نعرہ حیدری، حسینیت، زندہ حسینیت، یزیدیت، اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت. اسی سے ملتے بھی. ایک اور حدیث ہدیہ کرو، سن تو چکے ہیں لیکن شرح کے ساتھ سن لیتے ہیں. یا علی، اب یہاں پر وہاں پہ کیا بیان کیا تھا؟ سورۃ الاخلاص کی مثال دے دی. یہاں کہتے ہیں یا علی انت منی بمنزلۃ راس من الجسد. یہ الگ حدیث موجود ہے، پریٹین میں موجود ہے. یا علی انت بمنی، کس طرح سے ہو؟ بمنزلۃ الراس من الجسد، تمہیں مجھ سے وہ نسبت ہے جو سر کو بدن سے ہوتی ہے. اب آپ پریشان ہو جائیں گے کہ یہ کیا ہو گیا، یعنی سر کون ہے اور بدن کون ہے؟ تمہیں مجھ سے وہ نسبت ہے جو سر کو بدن سے ہوتی ہے، یعنی نسبت مولا علی کی سر قرار پا رہی اور رسول اللہ بدن قرار پا رہے. سمجھ میں نہیں آتا کہ بھائی سارا کمال تو سر میں ہوتا ہے، سارے حواس تو سر میں ہوتے ہیں. تو سب سے بڑی بات تو سر جو ہے وہ تو عرش ہوتا ہے پورے جسم کا، تو عرش پر علی کو بٹھا دیا اور خود بدن ہو گئے. اب سمجھ میں نہیں آ رہا. نہیں، تصور کریں، ذرا دقت کریں، یہ روایات کا سینہ چیر کر اندر کے معنی اور مفاہیم کو نکالیے تو بات سمجھ میں آتی. یعنی کہ کیا یہ بتلائیے کہ اگر کوئی بے سر پڑا ہوا ہو تو کیا اس کی پہچان ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی نا. اگر کوئی چہرہ چھپا لے تو کیا کوئی اس کو پہچان سکتا ہے؟ نہیں پہچان سکتا نا. یعنی اگر بدن کے اوپر سر نہ ہو تو
اس بدن کی پہچان نہیں ہو سکتی ہے دیکھنے کے لحاظ سے. میں فی الحال سائنس کا سہارا نہیں لے رہا ہوں, لیکن دیکھ کر پہچان نہیں ہو سکتی ہے, سر سے پہچان ہوتی ہے. اے علی آپ کی مثال مجھ سے ایسی ہی ہے. یعنی اگر کوئی مجھ محمد مصطفیٰ کو پہچاننا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ علی کی معرفت حاصل کرے تو رسول اللہ سمجھ میں. درود پڑھیے محمد و آل محمد پر. راس من الجسد. بس عزیزوں مختصر کرو, پھر انشاءاللہ اگر موقع ہوا تو ایک دو حدیثیں اور بیان کروں گا در بیان میں. تو پروردگار کہہ رہا ہے کہ اے بنی آدم علم احد الیکم, یا بنی آدم, کہ کیا علم, یہ سوالیہ ہے, لم کیا نہیں لیا, کیا ہم نے نہیں لیا تم سے عہد اے بنی آدم. اور وہ عہد کیا ہے جو بنی آدم سے لیا گیا ہے؟ یہ مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے, یہ بنی آدم کی بات ہو رہی ہے. یعنی جو بھی آدمی ہے, آدم کی اولاد ہے, اس سے کہا جا رہا کیا ہم نے تم سے عہد نہیں لیا ہے؟ کیا عہد ہے؟ کہ ان لا تعبدوا الشیطان, کہ تم شیطان کی عبادت نہیں کرو گے. یہ ظاہری ترجمہ ہے. تعبد عبادت کے معنی میں آتا ہے جو کہ ہم نے لیا, لیکن اصلاً اس کا روٹ ورڈ تو وہی عبد نکلتا ہے, اور عبد کہنا یعنی بندہ کہنا. بندہ کہنا یعنی کہ اب اگر یہ اس کا عبد کہلا رہا ہے, یعنی شیطان کا عبد اگر کہلا رہا تو یہ بندگی کس کی کر رہا ہے؟ شیطان کی بندگی کر رہا ہے. رحمان کی بندگی نہیں کر رہا, شیطان کی بندگی کر رہا ہے. خدا نے عہد لیا ہے ہر نفس سے, اور ہر نفس یہ عہد کر کے آیا ہے. اسی لیے رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے, یہ اس کے والدین ہیں جو اسے مجوسی بنا دیتے ہیں, نصرانی بنا دیتے ہیں, یہودی بنا دیتے ہیں. بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے, عہد لے کر آیا ہوتا ہے. تو خدا یہ کہہ رہا ہے کہ خبردار خبردار شیطان کے بندے نہ بننا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آپ نے کوئی مسجد دیکھی ہے جہاں پر لکھا ہے کہ یہاں شیطان کی عبادت ہوتی ہے؟ آپ کو کوئی مسجد نظر نہیں آئے گی. ہر مسجد میں رحمان کی عبادت ہو رہی ہے. یہاں سے اس کے خلاف فتویٰ, وہاں سے اس کے خلاف فتویٰ, دونوں عبادت کر رہے ہیں, کہتے ہیں ہم دونوں ہی اللہ ہی کی عبادت کر رہے. بہت توجہ, یقیناً یہ انتشار نظر آتا ہے. یقیناً ایک کے نزدیک دوسرا کافر, دوسرے کے نزدیک یہ کافر, اور اس انداز کے کفر کے فتوے اور تکفیریت بڑھتی ہوئی کہاں تک لے جاتی ہے. اللہ اکبر. عزیزوں یہیں پر آتا ہے شیطان. کرتا کیا ہے شیطان؟ آ کر یہ نہیں کہتا مجھ سے ملیے میں شیطان ہوں آپ کو بہکانے آیا ہوں. شیطان آتا ہی ایسے ہے کہ اعمال کو ایسا سوار کے پیش کرتا ہے, ایسا بنا کر پیش کرتا ہے جسے دنیا کی زبان میں کہیں کہ ایسی چمک پٹی لگا کر چیز دکھاتا ہے کہ گویا چائنا سے کوئی چیز آ گئی ہے, پتہ نہیں شام تک بھی چلے یا نہ چلے. ایسا میسمرائز کر دیتا ہے, ہیپناٹائز کر دیتا ہے. انسان جو ہے اس پر یہ شے غالب آ جاتی ہے اور وہ اس کی بات میں آ جاتا ہے. شاید اپنے تئیں اچھا کام کر رہا ہو, لیکن اس کے اندر چھپا ہوا وہ ملعون شیطان جو کہ کبھی اس انداز سے آ رہا ہو, ارے کیا ہو گیا, اس کاف میں سے کچھ بال ہی تو نکلے ہیں, چلتا ہے, اپنے ہی تو لوگ ہیں. اس کے بعد اگلے درجے میں اسکاف اور پیچھے چلا گیا, پھر اتر کر پرس میں چلا گیا, ارے کوئی مسئلہ نہیں, یہ تو کل کا بچہ ہے. ارے میاں بچہ کل کا ہے, آج کا بچہ نہیں ہے. تو اس انداز سے آہستہ آہستہ شیطان اپنا کام کرنا شروع کر دیتا ہے, اور انسان کو کہاں بھٹکا کر لے جاتا ہے, جب جہنم کے گڑھے میں دھکیلا جاتا پھر پتا چلتا ہے کہ میں کس کے کہنے پر عمل کر رہا تھا. اسی لیے آپ کے اور ہمارے چھٹے آقا امام جعفر الصادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ
جو کوئی معصیت میں تم میں سے جو کوئی معصیت میں کسی کی اطاعت کرے تو اس نے اس شخص کی بندگی کی. یعنی اگر معصیت میں کسی کی اطاعت کی جائے تو اس کی بندگی کے زمرے میں آئے گا. کیوں؟ اس لیے کہ ایک قانون وہ ہے جو خدا نے تمہیں دیا ہے اور ایک قانون وہ ہے جو اس کے مقابلے پر لایا جا رہا ہے. تم سے اس پر عمل کرایا جا رہا ہے اور تم اس پہ عمل کر رہے ہو. تو اس درجے میں تم خدا کی بندگی سے نکل کر شیطان کی بندگی میں چلے گئے. یعنی تم نے خدا سے کیا ہوا عہد توڑ دیا. تم نے کہا تھا اے بنی آدم کیا ہم نے عہد نہیں لیا تھا کہ ہمارے ہی بندے بن کے رہنا, اور یہ تم شیطان کی بندگی کر رہے ہو. گویا اگر ایک منٹ کے لیے ہی صحیح اگر اللہ کی بندگی کو چھوڑ کر کوئی کسی کی بندگی میں چلا گیا تو اتنے لمحے کے لیے تو اس نے عہد کو توڑ دیا. اب اگر کسی نے یقیناً شاعر اسلامی کو اس انداز سے کم کر دیا یا اس کے خلاف کچھ کہہ دیا یا کوئی عمل ایسا کر دیا, نماز کی توہین کر دی, تو یقیناً کہاں چلا گیا؟ شیطان کی بندگی میں. یعنی جہاں خدا کے قانون کو اس نے پس پش ڈالا شیطان کی بندگی میں چلا گیا. یہیں پر پروردگار عالم نے اس اعتبار سے ہم سے اور آپ سے مخاطب ہوا. یہی حقیقت اس نے سورہ آراف میں بھی بیان کی اور وہاں بات کو ذرا کھول دیا. کہتا ہے وَإِذْ, اور جب بھی قرآن میں یہ از آتا ہے تو اس کا مطلب دو ہے. ایک تو یہ ہے کہ جب کبھی بھی کوئی ایونٹ ہوتا ہے کسی ایونٹ کی طرف وَإِذْ یعنی کہ کوئی واقعہ ہے, کسی واقعے کی بات ہو رہی ہے, اور دوسرے انداز سے یاد دلانے کے لیے بھی, کیونکہ قرآن پروردگار عالم اپنے حبیب پر اتار رہا تو اس اعتبار سے کبھی کبھی انداز ترجمے کا یہ ہوتا ہے کہ اے میرے حبیب یاد کرو جب ہم نے یہ والا کام کیا تھا, اے میرے حبیب یاد کرو جب ہم نے عہد لیا تھا. تو اس یاد دہانی کے لیے بھی ہے اور اس کسی واقعے کی طرف بھی ہے. بہرحال دونوں میں یہ چیز مشترک ہے, کسی واقعے کی طرف بات ہو رہی. تو وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ, اور جب لیا تیرے رب نے من بنی آدم, بنی آدم سے, من ظہورہم ذریتہم واشہدہم علی انفسہم, ان کی پشتوں سے نکال کر, بنی آدم کو ان کی پشتوں سے نکال کر ہم نے عہد لے لیا. کیا عہد لیا؟ الست بربکم, کیا ہم تمہارے رب نہیں؟ قالوا بلا, ان سب نے کہا بلا. یہ جو سوال کیا گیا ہے نا کہ الست بربکم, کیا ہم تمہارے رب نہیں, تو سمجھیے گا سوال کس انداز کا ہے. سوال مجموعی طور پر تین طرح کے ہوتے ہیں. ایک سوال وہ ہوتا ہے کہ جہاں سوال کرنے والے کے پاس جہل اور جس سے پوچھا جا رہا ہے اس کے پاس علم ہو. آپ نے کسی سے پوچھا کہ یہ سڑک جو ہے کیا فلاں جگہ تک جاتی ہے, اس نے کہا جی ہاں یہ جاتی ہے. آپ کے پاس جہل تھا, اس کے پاس علم تھا. تو یہ ایک طرح کا سوال ہو گیا. ایک طرح کا سوال یہ ہوتا ہے, دوسری طرح کا, کہ جس میں پوچھنے والے کے پاس تو علم ہوتا ہے, سامنے والے کے پاس ممکنہ جہل ہوتا ہے. جیسا کہ درس میں استاد شاگرد سے سوال کرے, سوال ہوتا ہے نہیں ہوتا, امتحان ہوتا ہے نہیں ہوتا, تو امتحان لینے والا کون ہے؟ استاد. تو استاد اگر شاگرد سے کوئی سوال کرے تو کیا استاد کے پاس جہل ہوتا ہے؟ علم ہے. شاگرد کے پاس ممکنہ جہل ہو سکتا ہے, لیکن وہ پوچھتا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے, وہ وہاں سے جواب دے دیتا ہے. ٹھیک ہے, یہاں استاد کے پاس تو حتمن علم ہے, ادھر کنفرم نہیں ہے, ڈاؤٹ ہے. تو اس کا مطلب یہ دوسری طرح کا سوال ہو گیا کہ پہلا والا وہ تھا کہ جہاں پوچھنے والے کے پاس حتمن جہل تھا, سامنے والے کے پاس ممکنہ علم ہے. دوسری طرح کا سوال, پوچھنے والے کے پاس حتمن علم ہے, سامنے والے کے پاس ممکنہ جہل ہے. تیسری طرح کا سوال کون سا ہوتا ہے؟ تیسری طرح کا سوال وہ ہوتا
کہ جس میں پوچھنے والے کے پاس حتماً علم ہے، سامنے والے کے پاس بھی حتماً علم ہے، اس کے باوجود سوال کیا جائے، اگر اس کے باوجود بھی سوال کیا جائے اور اس طریقے سے کیا جائے جیسے الستو بربکم، اس سوال کی پہچان یہ ہے کہ اگر ہاں کہو گے تو بھی پھنسو گے، نہ کہو گے تو بھی پھنسو گے۔ اگر تم نے کہہ دیا نعم تو اس کا مطلب ہے کہ جی آپ ہمارے رب نہیں، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہم نے کہا جی، گیا ایمان۔ ہاں کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ آپ نے کہا نہیں، گیا ایمان۔ نہ کہہ سکتے ہیں نہ ہاں کہہ سکتے ہیں۔ ایسا سوال جہاں وہاں بھی علم ہو ادھر بھی علم ہو اور ایسے پوچھا جا رہا ہو، کنفرم ہو کہ سامنے والے کو بھی علم ہے آپ کو بھی علم ہے، تب بھی سوال ہو رہا، اس کا جواب ایک طرح سے ممکن ہے اور وہ ہے کیوں نہیں۔ اس کیوں نہیں کو عربی میں بلا کہتے ہیں، اسی لیے سب نے جو جواب دیا تھا قالو بلا، کیوں نہیں۔ جیسے میں آپ سے کہوں کیا ہم اس وقت حسینیہ میں نہیں ہیں؟ کیا ہم اس وقت مجلس میں نہیں ہیں؟ جیسا شہزادے نے پوچھا تھا بابا سے السنا علی الحق، کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ یہ وہی مزاج ہے۔ تو آپ نے بھی جواب میں بلا کہا تھا، کیوں نہیں؟ تو کہا تھا بابا پھر کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم موت پر جا پڑے یا موت ہم برا پڑے، کیا فرق پڑتا ہے؟ تو بالکل اسی طریقے سے پروردگار جب سوال کر رہا ہے بنی آدم سے تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہیں پر بھی، کسی کو ڈاؤٹ نہیں ہے۔ یہاں پر آ کر کافر ہو گئے ہیں، وہاں پر کسی کو ڈاؤٹ نہیں ہے کہ یہی رب ہے۔ عزیزوں، اس طریقے سے پروردگار نے سوال کیا اور انہوں نے جواب دیا کیوں نہیں۔ گواہ کون قرار پایا؟ کہتا ہے ہم نے خود ان کو ان کے نفس پہ گواہ بنا دیا۔ یعنی توحید کی جو گواہی ہے وہ کہیں باہر سے نہیں آتی ہے، خود اندر سے آتی ہے۔ توحید باہر سے پڑھائی نہیں جاتی ہے بلکہ توحید اندر سے نکالی جاتی ہے، جس کو ہم یوں کہتے ہیں کہ کل کے وہ کفار مکہ جو کہ مشرک تھے، جو کہ بت بنا کے کعبے میں رکھ رہے تھے، پہلے بت کو تم نے کیوں بنایا تھا؟ جواب اندر سے آواز آ رہی تھی کہ کوئی ہے، اور جو کوئی ہے تو وہ کوئی کون ہے؟ تم نے بت بنایا۔ توجہ ہے، کوئی ہے اندر سے تڑپ ہو رہی تھی، اس تڑپ کو ختم کرنے کے لیے بت بنا لیا نا۔ میں 360 تک نہیں جاؤں گا، مجھے بس اتنا جواب دو کہ جب پہلا بنا لیا تھا تو دوسرا کیوں بنایا؟ 360 کی گنتی بعد کی بات ہے، مجھے تو اتنا جواب دو کہ جب پہلا بنا لیا تھا تو دوسرا کیوں بنایا؟ جواب کیا ہے؟ جواب یہی ہے کہ اگرچہ پہلے کو بنا لیا تھا لیکن اندر سے آواز پھر بھی آ رہی تھی کوئی ہے۔ نعرہ تکبیر، آگے تشریف لے آئیے، پیچھے بالکل بھر گیا ہے۔ درود پڑھتے ہیں، یا علی یا علی یا علی۔ اس طرف جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ جب دوسرا بنایا، بھائی دوسرا کیوں بنایا پہلے کے ہوتے ہوئے؟ جواب یہی آیا کہ بنا تو لیا تھا، آواز پھر بھی آ رہی تھی کوئی ہے، ہم نے دوسرا بنا لیا۔ اچھا آپ تو دوسرا بھی بنا لیا، تیسرا کیوں بنایا؟ ابھی بھی آواز آ رہی ہے کوئی ہے۔ اس کوئی کا جواب تمہیں 360 بنا کر نہیں ملے گا، ان بتوں کو توڑ کر اس واحد کا کلمہ پڑھو گے، پھر کوئی آواز نہیں آئے گی کہ اس کے علاوہ بھی کوئی ہے، پھر سمجھ میں آئے گا یہی تھا، یہی ہے جو رہے۔ ضرور پڑھیے محمد و آل محمد۔ توجہ ہے؟ اب ذرا اس نظریے سے آئیے، کبھی کبھی آیتوں کو اب اس انداز سے پڑھیے نا۔ اب یہ نظریہ جو میں نے آپ کو دے دیا ہے نا، عین اس نظریے کو رکھیے گا اور اب پڑھیے سورہ اخلاص، دیکھیے اس کے اندر مزہ کیا آئے گا۔ قانون اردو میں بھی ہے، عربی میں بھی ہے۔ مثلا ایک اسم ہوتا ہے، ایک زمین ہوتی ہے۔ جانا تو مجھے عہد پر ہے، میں بھی یہیں پر اٹک گیا ہوں، خدا نے عہد لیا ہے میں ہوں رب۔ ایک اسم ہے،
ایک ضمیر ہے. کلام میں ہوتا یہ ہے کہ پہلے اسم آتا ہے, بعد میں اب کلام کی خوبصورتی ایسی ہے کہ بار بار نام نہیں لیا جاتا, تو بعد کے نام کو ضمیر میں بدل دیتے ہیں. مثلا اگر میں کہوں کہ احمد اچھا لڑکا ہے, احمد صبح سویرے اٹھتا ہے, احمد اسکول جاتا ہے, آپ کہیں گے احمد احمد کی گردان اچھی نہیں لگ رہی, خوبصورتی کے لیے ایسا ہو احمد اچھا لڑکا ہے, وہ صبح سویرے اٹھتا ہے. اس وہ کی دلیل یہ ہے کہ اس سے پہلے نام لیا گیا ہے. صحیح ہے نا؟ اگر پیچھے سے نام ہٹا دو تو کہیں گے وہ اچھا لڑکا ہے, کہ کون؟ صحیح ہے, سوال آئے گا نا. وہ کی بیوٹی یہ ہے کہ سوال آتا ہے, ٹھیک ہے. تو اسی لیے یہ تو اچھی بات ہے, ضمیر کو مؤخر کرتے ہیں, اسم کو مقدم کرتے ہیں. تو یہاں سمجھ آ گئی, یہی رول ہے نا, ایسا ہی ہے. اب پڑھیے سورہ اخلاص. قل هو اللہ احد, میں نے الگ الگ کر کے پڑھا. کہو وہ, کون وہ؟ اللہ. بھائی اگر ہوتا قل اللہ احد, سمجھ میں آتی بات؟ آیت مکمل ہے, کلام کے اعتبار سے آیت مکمل ہے. یہ ہوا کی ضمیر اسم سے پہلے کیا کر رہی ہے؟ سوچئے, ان سے کہو وہ, کون وہ, یعنی کون وہ, یعنی پہلے اسم کی بات نہیں کی, پہلے اس نے وہ پر ہاتھ رکھا. یعنی تمہارا اندر, تمہاری فطرت گواہی دے رہی کوئی ہے, تو وہ جو فطرت گواہی دے رہی ہے کوئی ہے, تو آیت یہیں سے شروع ہوئی کہ وہ کوئی, وہ جو کوئی ہے جو نظر نہیں آ رہا تبھی تو وہ ہے. اگر نظر آتا تو یہ ہوتا. وہ ہے ہی اسی لیے کہ جو نظر نہیں آ رہا, اور ہے بھی ایک, اسی لیے تو ہوا کہا, ہوم نہیں کہا. ہوا واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے. تو اس نے کہا قل, کہو وہ, کون وہ جو تمہاری فطرت میں ہے, وہ جو تمہارے اندر آواز آ رہی ہے کہ کوئی ہے. وہ جو کوئی وہ ہے کوئی اور نہیں, اللہ ہے, اور کئی نہیں, احد ہے. بات وہیں سے شروع ہوئی, توحید یہیں سے شروع ہو رہی ہے. پھر آگے بات کی پروردگار نے کہ ہم نے تمہیں گواہ بنایا ہے, یعنی کہ اندر سے فطرت تمہاری خدا کی طرف, خدائی فطرت لے کر آئے ہیں. اس لیے کہ ہم کمال کو چاہتے ہیں, ہم پرفیکشن کو چاہتے ہیں. اسی لیے ایک فون ابھی آیا نہیں, 6 مہینے کے بعد دوسرا ماڈل, پھر دوسرا ماڈل, پھر تیسرا ماڈل. پہلے ہی وہ کیوں نہیں بنا لیا؟ سوال ہے کہ نہیں ہے؟ اگر وہ اس سے بہتر تھا تو پہلے ہی کیوں نہیں بنایا؟ جواب کیا ہوگا؟ نہیں, ہم نے بنایا تو بہت اچھا تھا, لیکن بعد میں احساس ہوا کہ نہیں, اس سے بھی اچھا چاہیے, اس سے بھی اچھا چاہیے, اس سے بھی پرفیکٹ چاہیے. یہ جو تمہارے اندر پرفیکشن کو پانے کا ایک کیوریوسٹی ہے, وہ کون ہے جو اس کے اندر رکھ رہا ہے؟ کدھر اشارہ کر رہی ہے کہ کوئی ایبسلیوٹ پرفیکٹ ہے. جہاں تمہاری فطرت کھینچی چلی جا رہی ہے کہ جہاں تم پرفیکشن کو ڈھونڈ رہے ہو, یہاں وہاں تمہیں پرفیکشن نہیں ملے گی. ملے گی تو وہی ملے گی کہ فَإِنَّكَ فَعَّالٌ لِمَا تَشَاءُ, جو چاہتا ہے کرتا ہے, اور جو کرتا ہے بہترین کرتا ہے. درود پڑھیے محمد و آل محمد پر. آگے چلتے ہیں. اللہ اکبر. جیسے خالق کا نام بلاتے ہیں, بلاتے وہاں سے جواب دے, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالہ, نعرہ حیدری, بنا دیا ان کے نفسوں کو. اسی سے ملتی ہوئی دوسری آیت میں مضمون مکمل ہو گیا. سورہ مبارکہ احزاب
یہاں پر پروردگار اب ان لوگوں کو یاد کر رہا ہے کہ وہ جو عہد لے کر آئے ہیں نا، کہتا ہے من المؤمنین رجال، مومنین ہیں کچھ رجال، لیکن کیسے اس نے پروردگار نے سپر سیٹ کا سب سیٹ بنا دیا کہ وہ جو کچھ ہیں خاص ہیں، ایک تو من المؤمنین سارے بھی نہیں، ان میں بھی من ہیں، کچھ ہیں رجال، رجل ہے نا کوئی تو رجال، ان میں کچھ رجال ایسے ہیں صدقوا ما عاہدوا اللہ، انہوں نے سچا کر دیا وہ وعدہ جو اللہ سے لیا تھا، اللہ سے جو عہد و پیمان ہوا تھا انہوں نے اس وعدے کو نبھایا ہے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، کہ ان میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو کہ اپنا وعدہ وفا کر چکے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو ابھی انتظار میں ہیں، یعنی کچھ تو کر گزرے ہیں، کچھ ابھی آ رہے ہیں، پیچھے پیچھے بلا فصل موجود ہیں، ایک نے وعدہ پورا کر دیا ہے، دوسرا پیچھے پیچھے موجود ہے۔ میرے مولا نے فرمایا کہ یہ آیت اصلاً تو عہد شکن لوگوں کے مقابلے میں، عہد میں سچوں اور بدل جانے والوں کے مقابلے میں نہ بدلنے والوں کے لیے آئی ہے۔ شواہد التنزیل میں یہ اقرار کرتے ہیں کہ فینا نزلت هذه الآیہ، یہ آیت کسی اور کے لیے نہیں ہمارے لیے ہی اتری ہے، کہ وہ مومنین جنہوں نے اپنے وعدے کو پورا کر دیا ہے، اور بعد میں آنے والے ینتظر، کوئی منتظر ہے کہ جو اپنے وعدے کو پورا کرنے والا ہے۔ یہ وعدہ کون سا وعدہ ہے؟ یہ وہ وعدہ ہے جو اصلاً خود پروردگار نے بھی کیا ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، کہ یہاں پروردگار عالم نے رسول اللہ کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا، کیوں؟ تاکہ انہیں تمام ادیان پر غالب کریں گے۔ یا رسول اللہ آپ تو اب ظاہراً سامنے نہیں ہیں، پروردگار کہتا ہے تمام ادیان پر آپ کو غالب کریں گے، یعنی پورے گلوب کے اوپر ایک دین ہوگا۔ جب یہ آیت آئی تھی نا قبلہ، پورے جزیرہ عرب پر بھی ابھی اسلام نہیں پھیلا تھا، اس لیے فتوحات تو بعد میں شروع ہو رہی ہیں نا، رسول اللہ تو 11 ہجری میں پردہ فرما گئے۔ تو اب مجھے بتلائیے پروردگار کا وعدہ کہ ہم پورے گلوب کے اوپر تمہارے دین کو نافذ کریں گے، رسول اللہ کی زندگی میں تو نہ ہوا، اب بتاؤ یہ وعدہ پروردگار پورا ہوگا تو کیسے پورا ہوگا؟ ماننا پڑے گا کہ کوئی ہے جو رسول اللہ تو نہیں ہے لیکن ان سے جدا بھی نہیں ہے۔ جدا نہیں، جب اس کو غلبہ ہوگا تو وہ اس کو غلبہ نہیں، رسول اللہ کو غلبہ۔ آخر پر ہاتھ رکھا، وہ رسول اللہ سے جدا تھوڑی ہے، اس کا غلبہ اصلاً رسول کا غلبہ ہے، رسول کا غلبہ اصلاً دین اللہ کا غلبہ ہے۔ عزیزوں اسی لیے یہ غلبہ سمجھ میں آ رہا ہوگا، یہ جو غلبہ ہے یہ اس کا نہیں، رسول اللہ کا غلبہ ہے۔ رسول اللہ، اللہ اکبر، یہ سارے کے سارے کون؟ یہ سارے کے سارے ایک ہی نور سے آئے۔ بس عزیزوں تو یہ ہے ان مؤمنین کا عہد۔ اب یہاں پر سمجھ میں آتا ہے یہ آیت اصلاً خندق کا میدان میں ابھی اس ملعون کو واصل جہنم کیا ہے، ہمارے اپنے عبدالوت کو، اور اس کی یہ شان میں اس انداز سے یہ آیت آئی ہے کہ مومنین میں کچھ مومنین ہیں جنہوں نے اپنے عہد کو وفا کر دیا، اور باقی جو ہیں ابھی آنے والے ہیں۔ کون سا دن تھا روایت بیان کروں، لیکن پہلے صلوات سے ماحول کو معطر کرتے ہیں۔ اللہ
اسی میدان خندق میں حدیث تو سنی ہوئی ہے، شرح کروں گا. لضربت یوم الخندق، وہ جو ضربت ہے لضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. ثقلین ثقلین کی عبادت سے بڑھ کر ہے کون؟ لضربت علی. بیان کرتے ہیں، توجہ رکھیے، نقطہ دے رہا ہوں. جس کی ایک ضربت ثقلین سے افضل ہو جائے، کیا اس کے لیے یہ بحث ہوگی کہ کس کس سے افضل ہے؟ ثقل کی گہرائی میں تو اصلاً جو لفظ ہوتا ہے وہ ثقل ہوتا ہے. ثقل جب دو مل جاتا ہے تو اثنین کے وزن پر ثقلین کہتے ہیں. ثقل بھی ہے، ثقل بھی ہے. ثقل گراں قدر، ثقل مشکل، یعنی زیر زبر سے مطلب بدلتا ہے. ثقل کا مطلب ہوتا ہے مشکل، سخت. اب آپ نے پوچھ لیا ہے تو جواب دے دیجیے ذرا دوسرے انداز سے. یہاں پہ دوبارہ آؤں گا. حدیث میں کیا تھا؟ انی تارکن فیکم الثقلین. اچھا وہ ثقلین چونکہ تسنیہ ہے اس لیے ثقلین ہے، لیکن جب ثقلین کو الگ الگ رکھیں گے تو جو لکھا ہوگا وہ ثقل ہوگا. ثقل، ثقل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ گراں قدر. گراں قدر مطلب ویٹیج کے اندر. مثلا ایک برتن میں کسی جگہ پر 1 کلو روئی رکھتے ہیں اور دوسری طرف 1 کلو سونا، تو آپ کہیں گے برابر تو ہے، یہ بھی 1 کلو ہے وہ بھی 1 کلو ہے. آپ کہیں گے ذرا غور سے دیکھو برابر کہاں ہے؟ تم وزن پہ جا رہے ہو، تمہاری نظر نہیں جا رہی کہ وہ جو 1 kg ہے وہ کون ہے اور 1 kg یہ کون ہے. یہ اور وہ کا فرق، یہ جو یہ اور وہ کا فرق ہے. وزن میں ایک ہی ہے، ہم جیسے ہیں، چلتے ہیں پھرتے ہیں، کھاتے ہیں پیتے ہیں، پیاس لگتی ہے اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں، ایسے ہی تو ہے. لیکن یہ کون ہے وہ کون ہے؟ تو اس کو کہتے ہیں ویٹیج، کہ اگرچہ وہ کیجی تو کیجی ہے لیکن ویٹیج میں کون سا ہے؟ ویٹیج میں یہ ہے. اس کو ثقل. تو رسول اللہ نے اسی کہا کہ میں یہ 2 ثقل دے رہا ہوں لیکن ویٹیج کے اندر 2 ہیں برابر برابر. کتاب اللہ و عطرت اہل بیتی. جیسا ثقل یہاں ویسا ثقل وہاں، جیسے گراں قدر یہ ویسے گراں قدر وہ. اسی لیے کہا کہ العلی مع القرآن والقرآن مع العلی. جو قرآن کے ساتھ ہو یعنی کیا؟ یعنی اس کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سانس لینا چلنا پھرنا کوئی ایک کام ایسا نہیں ہو رہا مگر یہ کہ قرآن کے مطابقت میں ہے. تو ایسے تو معصوم نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ سمجھ میں ایلیمنٹ کی قسمت ثابت ہوتی ہے. یہاں سے آگے چلیں. دوسرا تھا ثقل، وہ مشکل کے معنی میں آتا ہے. اس حدیث میں دونوں معنی لیے جا سکتے ہیں، یعنی مشکل اور
اور مشکل سے کیا مراد؟ مشکل سے مراد، کیونکہ عربی بڑی فصیح بڑی زبان ہے، کیونکہ مشکل بھی بہت طرح کی مشکل ہوتی ہے. ایک مشکل وہ ہوتی ہے، آپ لوگوں کو تو اکثر ہوتی ہوگی کیونکہ آپ پردیس میں ہیں، اپنے گھر آتے جاتے رہتے ہوں گے، لگیج کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے. وہ 30 kg سے اوپر نہیں لے جا سکتے، ہے کہ نہیں؟ اب آدمی کبھی ادھر سے کچھ کم کرے، کبھی ادھر سے کم کرے، وزن ہے کہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہا. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ دل چاہ رہا ہے کہ دنیا سمٹ کے میرے بیگ میں آ جائے، اور یہ بھی چاہ رہا ہوں کہ پھول کی طرح رہے. وہ پھول تو جاتا ہے، پھول نہیں ہوتا. تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ وزن کہاں چلا گیا. اچھا اتنا وزن لے بھی لیا ہے، چلو کیری کرنا آسان ہے مشکل؟ اگر سفر بس کا ہو تو پتہ تھا پورا بیگ لے لے کے جو ہے جا رہے ہیں، مشکل ہے کہ نہیں ہے؟ ایسے وزن کو کہ جو سفر میں کیا جا رہا ہو اور سامان اچھا خاصا ہو، اس کو کیری کرنا آسان ہے یا مشکل ہے؟ مشکل ہے نا. اس مشکل کو ثقل کہتے ہیں. اچھا دوسری چیز اصلاً اور سمیٹ دیں، اسی معنی میں سے سمیٹیں. سامان سفر کو ثقل کہتے ہیں. میرے کیا سامان ہے زیادہ، اس کو ثقل کہتے ہیں. اس حدیث میں دونوں معنی آ رہے ہیں. ثقل تو آ ہی رہا ہے، دیکھا جائے تو ثقل بھی آ جائے گا. وہ کیا؟ وہ یہ کہ اگر کوئی مسافر ہو اور اس کا وہ سامان کوئی لے لے یا یہ اپنے سامان کو چھوڑ دے، اس کا سفر آرام سے طے ہو جائے گا؟ نہیں. آپ کے ذہن میں آج کل کا سفر آ رہا ہے. اس زمانے میں جب گھوڑے کے اوپر سفر ہوتا تھا تو سارا ساز و سامان ساتھ ہوتا تھا. یہ ساز و سامان اگر کسی مسافر کا کہیں کھو جائے یا یہ اس سے تعلق توڑ لے، مجھے بتاؤ کیا یہ سفر جاری رکھ سکتا ہے؟ یعنی ایسا سامان کہ جو اس کے پاس نہ ہو تو سفر طے نہیں ہو سکتا. یقیناً تم ایک شہر سے دوسرے شہر نہیں جا سکتے. اگر سامان سے تمسک ٹوٹ گیا ہے تو بس یہ اہل بیت اور قرآن بھی گویا ایسا ہی زادے رہا ہے. ان سے تمسک توڑو گے، ایک شہر سے دوسرے شہر نہیں جا سکتے تھے. تم دنیا سے جنت کا روح پڑھیے محمد و آل محمد کا. درجہ بلند ہوا نہیں ہوا؟ یہاں تک آ گئے ہیں تو دل پر ہاتھ رکھ کے سنیے. ہماری درسگاہ حق کا سیدھا راستہ، حق کا سیدھا راستہ. نعرہ حیدری. اب مجھے بتائیے کیا مولا علی نے پہلی مرتبہ تلوار چلائی تھی؟ یہ خندق میں پہلی تلوار چلی. وہ بدر میں کیا ہوا؟ بدر میں تلوار چلی یا نہیں چلی؟ تو وہاں تو یہ آپ نے نہیں فرمایا. بدر میں تو نہیں فرمایا. اچھا یہ موٹے موٹے غزوات ہیں، درمیان میں کئی انداز سے تلوار چلی ہے. تو رسول اللہ نے کبھی کسی تلوار کے چلنے پہ ایسا کچھ کہا ہے؟ احد کے بعد خندق، خندق سے پہلے تو احد ہو چکی ہے، اس سے پہلے بدر ہو چکی ہے. تو نہ احد کے اندر جہاں پر ذوالفقار تک آ گئی. اب تو کہہ دیں کہ ذوالفقار، اس سے بڑھ کر تلوار کون سے آئی ہے؟ لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. یہیں پر کہتے تھے کہ آج کی ضربت ایسی ہو گئی ہے. نہیں کہا. ذوالفقار کی پہلی ضربت چلی ہوگی نا احد میں، تو بنتا تھا کہ نہیں بنتا تھا؟ نہیں کہا. کہا تو کہاں کہا؟ خندق. اس کا مطلب یہ ہے بات کچھ اور ہے، بات اندر گہری ہے. اندر چلے میرے ساتھ بولتے ہیں اس کو. اگر فقط تلوار کے وار کی بات ہوتی تو اس سے مشکل وار پہلے بھی ہوئے ہیں اور اللہ کی عطا کی ہوئی تلوار سے بھی ہوئے ہیں. لیکن اگر وہاں یہ نہیں کہا تو اس کا مطلب بات فقط وار پر نہیں ہے، بات کسی کے کردار پر، بات کسی کیفیت کی ہو رہی ہے، بات کسی طرف اشارہ کر رہی ہے. بہت توجہ. اب دیکھیے کہ اچانک سے 180 ڈگری گھوم جائیں گے آپ. سنیے ذرا سمجھ کر. مشکل بات ہے، نازک بات ہے. ہر طرف تلوار چلی ہے. ایک مقام ایسا جہاں چلتی ہوئی تلوار رک گئی ہے. کون سا مقام ہے؟
وہ یہی مقام ہے. خندق میں ایک چلتی ہوئی تلوار رکی ہے، اس سے پہلے کی تلواریں چلی ہیں. یہ کچھ خاص ایسا ہوا ہے کہ تلوار جو رک رہی، لفظ میں تلوار سیف نہیں ہے، ضربت ہے. لضربت علی، علی کی ضربت. دیکھنا یہ ہے وہ ضربت کون سی ہے، وہ کون سی ضرب لگی ہے اور کہاں لگی ہے. واقعہ معلوم ہے، بالکل سامنے آ چکا ہے، بالکل زیر ہو چکا ہے. قریب تھا کہ تلوار چلتی اور اس کی گردن اڑ جاتی. اس نے وہ کام کیا عمر ابن عبدوت نے کہ آپ کے رخ انور کے اوپر ملعون نے بیعت بھی کی. جیسے ہی آپ کے چہرے انور پر اس ملعون نے یہ بیعت بھی کیا ہے، میرے علی نے تلوار کو روک لیا. جو دشمن پسپا ہو گیا تھا چھوڑ دیا. راوی کہتا ہے اٹھ کر دور آئے، چند قدم چلتے رہے، چند قدم چلے، اس کے بعد پھر پلٹ کر وار کیا اور پھر پلٹ کر وار کیا، ملعون کو واصل جہنم کر دیا. جب واپس آئے تو اصحاب نے پوچھ لیا، یا علی آپ نے تو قابو پا لیا تھا، اسی وقت کیوں نہ مار دیا؟ تو آپ نے جواب میں کیا کہا کہ دور سے تو سمجھ میں نہیں آیا کہ اس نے کیا کیا ہے. دور سے تو یہ سمجھ میں آیا کہ ابھی بالکل ہی بیٹھ گئے تھے اور اس کو قتل کرنے والے تھے کہ اچانک اٹھ گئے، چھوڑ دیا، پھر ٹہل رہے ہیں وہاں پر، پھر جا کر مار رہے ہیں، یہ کیا ہوا ہے؟ تو جواب دیا، جب اس نے میرے چہرے کے اوپر لعاب پھینکا تو یقیناً آپ کے چہرے پر کوئی تھوک دے تو آپ کو غصہ آئے گا نہیں آئے گا؟ کہا میرے نفس میں یہ کیفیت بیدار ہوئی کہ اس نے چہرے پہ تھوکا ہے تو آپ دور ہو گئے. کیوں؟ اس لیے کہ جو تلوار چل رہی ہے وہ خود اپنی خوشی کے لیے نہیں، اس کی خوشی کے لیے چل رہی. چونکہ یہاں نفس آ گیا تھا، علی وہاں پر ضربت کو روک رہا ہے. یہ ضربت لگی کہاں ہے؟ یعنی یہ ضربت اپنی مائیں کے اوپر ہے. مائیں کو پیچھے رکھو، اس کی رضا کو سامنے رکھو. اس ضربت کو رسول اللہ ثقلین سے افضل قرار دے. اب وہ جہاد اکبر سمجھ میں آ گیا، یعنی علی کے اس جہاد اصغر میں جہاد اکبر بھی نظر آ رہا کہ کل جو تلوار چلی تھی اپنے لیے نہیں، خدا کے لیے چلی تھی. آج جو تلوار رک رہی ہے اپنے لیے نہیں، پھر خدا کے لیے رک رہی ہے. اللہ اکبر. یہ ہیں وہ مومنین. وقت میرے پاس تمام ہو گیا، چاہتا تھا کہ ابو الفضل کی سیرت بیان کرتا، انشاءاللہ کچھ بیان کروں گا. بالکل ایسے ہی ہیں وہ علی، خندق میں، بدر میں، ان میدانوں میں رسول اللہ کے ایسے حامی ہیں، ایسے مدد کر رہے ہیں. اگر یہی تجسیم کربلا میں دیکھنی ہو تو مولا حسین کے ساتھ غازی ابو الفضل عباس اسی انداز سے، اس انداز سے لڑ رہے، اس انداز سے ساتھ دے رہے، اس انداز سے شانہ بشانہ ہے. ایسے ہیں ہمارے ابو الفضل عباس. کون؟ جیسے پروردگار کہہ رہا ہے رجال، وہ رجال کے جنہوں نے عہد کو پورا کیا ہے، ربنا اللہ کو پورا کیا ہے، نہ ربکم کو پورا کیا ہے. غازی ابھی اس عمر میں تھے کہ بولنا شروع کیا تھا. جو بچوں کو گنتی سکھاتے ہیں، کاؤنٹنگ سکھاتے ہیں، روایت کہتی ہے کہ غازی کی عمر مبارک اتنی تھی کہ ابھی نیا نیا بولنا شروع کیا تھا. میرے مولا کے زانوں پر بیٹھے ہوئے میرے مولا نے غازی سے کہا، بیٹا بولو واحد. ابو الفضل نے کہا واحد. آپ نے کہا بیٹا بولو اثنین. غازی خان، ہاں بیٹا بولو اثنین. غازی خان
کہا بیٹا بولو اتنا ہی. تو کہتے ہیں بابا جس زبان سے واحد کہہ دیا اتنا ہی کہتے ہوئے حیا ہے. کہاں پہنچے ہیں یہ کہاں پہنچے توحید کدھر ہے. بچے اس کو ذرا تھوڑا سا اس انداز سے دیکھیے. بچوں کی تربیت ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ گنتی سکھاتی جاتی ہے نہیں جاتی. بیٹا بولو ایک, اس نے کہا ایک, کہا بیٹا بولو دو, نہیں بول رہا. اس زبان سے ایک کہہ دیا, دو کہتے ہوئے حیا آ رہے ہیں. آپ نے بچے کا ماتھا چوم لیا. اب جب ماتھا چوم رہے تھے نا تو بی بی زینب تقریباً 21-22 سال ہیں, آپ سامنے موجود تھے. ان کی بابا آپ ہم سے محبت کرتے ہیں؟ ماتھا چوم رہے ہیں, دعا دے رہے ہیں. آپ نے کہا جی بیٹا میں آپ سے محبت کرتا ہوں. کہا بابا ایک دل میں دو محبتیں جمع نہیں ہو سکتی, آپ تو خدا سے محبت کرتے ہیں, گویا آپ ہم پہ شفقت کرتے ہیں. باپ نے بیٹی کا ماتھا بھی چوم لیا. اہل بیت علیہم السلام کے بچوں کی تربیت, آج مائیں مجھے سن رہی ہیں, اپنے بچوں کی تربیت ایسی کریں, اس انداز کی تربیت کریں جیسا کہ حدیث کے ساتھ سنتے ہیں. کل انشاءاللہ تعالیٰ بیان کریں گے تربیت کے پہلو کو بھی انشاءاللہ, اگر وقت ہوتا ہے, آج وقت نہیں ہے. تو ابو الفضل ادھر پہنچے ہوئے ہیں. اسی لیے آپ کے القابات میں سے ایک لقب خود باب الحسین بھی ہے. باب الحسین یعنی کہ کیا, یعنی کہ کسی کی مجال نہیں ہے کہ جو حسین تک پہنچ جائے مگر یہ کہ عباس کے پاس نہ ہو. عباس سے گزر کر حسین ملتا ہے, راستہ عباس ہے. اللہ اکبر. مجھے مسائل پڑھنے ہیں غازی کے, لیکن ذرا سمجھیے گا, آج کی اس مجلس کے توسط سے آپ سب کو یہ تبرک دے رہا ہوں. مولا علی کب سے تلوار چلی ہے, وہ بدر میں موجود ہیں, احد میں موجود ہیں. پوری زندگی اٹھا کر دیکھ لیجئے, اسلام کے لیے وقف کر دیا ہے. اللہ اکبر. اور شہادت پروردگار عالم نے آپ کو نصیب فرمائی ہے, کوئی شک نہیں. عزیزو, بات ختم نہیں ہوئی 40 ہجری میں, بلکہ علی علیہ السلام کے کتنے بیٹے ہیں جو کربلا میں موجود ہیں؟ یہ خود ایک سوال ہے. سننے والا کہتا ہے 2 بیٹے, نہ 2 بیٹے نہیں ہیں. یہ وہ گھرانہ ہے جس نے اپنے لختے جگر جوان کے جوان قربان کر دیے کہ 3 بچ جائے. کربلا یہی بتلا رہی ان لوگوں کا ایفائے عہد ہے, ان لوگوں کا عہد کی وفا ہے کہ جنہوں نے ربنا اللہ کہہ دیا, اب کسی بات پر پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے. تو مولا علی علیہ السلام کے مولا حسین کو ملا کر اگر دیکھا جائے تو 8 بیٹے ہیں جو کربلا میں موجود ہیں. اللہ اکبر. ایک شخص نے اپنا پورا گھر کٹا دیا. اللہ اکبر. پہلا بیٹا کون؟ عبداللہ بن علی. ان کی والدہ کون ہے؟ فاطمہ ام البنین. یعنی کہ حضرت علی کی شہادت کے وقت ان کی عمر مبارک 6 سال کی تھی. جب امام حسین کے اصحاب اور اہل بیت علیہم السلام میں سے کچھ لوگ شہید ہو چکے تھے تو حضرت عباس نے اپنے ان تمام بھائیوں کو 3 بھائیوں کو جمع کیا اور ان سب سے کہا کہ تم میرے آقا کی مدد کے لیے میدان میں جاؤ اور اس انداز سے مبارزہ آرائی کرو. تو بھائیوں کو جو کہ یقیناً ایک ہی ماں سے ہیں, ام البنین سے ہیں, سگے بھائی ہیں, ان سے کہا کہ تم سب میدان میں جاؤ اور لڑو, دفاع کرو اپنے وقت کے امام کا. وقت کا امام میں کہہ رہا ہوں, آپ سرکار کہہ رہے ہیں کہ مولا کا دفاع کرو. تو سب سے پہلے عبداللہ بن علی ہیں جو کہ عثمان اور جعفر سے بڑے ہیں. دوسرے بھائی عثمان ہیں, تیسرے بھائی جعفر ہیں اور ایک ابو الفاضل ہیں. یعنی کہ غازی سے چھوٹے ہیں اور ان دونوں سے بڑے ہیں. تو ابو الفضل نے ان سے کہا کہ بھائی میدان میں جاؤ تاکہ میں تمہاری راہ میں شہید دیکھوں, تاکہ میں تمہیں خدا کی راہ میں شہید دیکھوں. بھائی کی بات سن کر یہ میدان میں گئے اور اس کے بعد وہاں پر جہاد کیا اور کئی
دشمنوں کو واصل جہنم کیا. حانی بن ثبیت نے آپ کے سر پر تلوار ماری, اس ضربت سے آپ وہیں شہید ہوئے. گویا میرا مولا بھی سر پر ضربت سے شہید ہوا. آپ کا یہ بیٹا جس کا نام عبداللہ بن علی ہے سر پر ضربت سے ہی شہید ہوا. دوسرا بیٹا عثمان بن علی ہیں. عبداللہ بن علی کے بعد اب یہ میدان میں گئے, انہوں نے رجس خانی کی, مختصر کر رہا ہوں, اور پھر یہ بھی وہاں شہید ہوئے. تیسرے بیٹے جعفر بن علی ہیں. آپ نے یعنی حضرت جعفر کے نام پر گویا مولا علی نے ان کا نام جعفر رکھا تھا. جعفر بن علی, حضرت علی کی شہادت کے وقت ان کی عمر 2 سال تھی, یعنی 40 ہجری میں یہ 2 سال کے تھے. اپنے بھائی امام حسن کے ساتھ 12 سال اور بھائی حسین کے ساتھ 21 سال انہوں نے زندگی گزاری ہے. روایت ہے کہ امیر المومنین نے یقیناً اپنے بھائی کی محبت میں جعفر ان کا نام رکھا تھا. جنگ کی یہاں تک کہ خولی بن یزید نے ان پر حملہ کیا اور انہیں شہید کر دیا. چوتھے بیٹے ابو بکر بن علی ہیں. مورخین نے ان کی والدہ کا نام نہیں لکھا ہے, بلکہ ابو بکر بھی دیکھا جائے تو ان کی کنیت ہے جو بیان ہو رہی ہے, ان کا نام تاریخ میں رقم نہیں ہے. ان کی والدہ لیلہ بنت مسعود ہیں. خالد اور وہ بھی میدان میں آئے, رجس خانے کی جنگ کی, اور قبیلہ حمدان کے ایک شخص نے ان کو شہید کیا. محمد بن علی, علی کے 5ویں بیٹے, یہ محمد اصغر کہلاتے ہیں, اس لیے کہ میرے مولا کے ایک اور بیٹے محمد حنفیہ ہیں, وہ محمد اکبر کہلاتے ہیں, یہ محمد اصغر ہیں. یعنی مولا علی کے 2 بیٹے محمد ہیں. حضرت علی کے اس بیٹے نے, جو کہ ان کی والدہ ام ولد ہیں, یعنی کنیز سے ان کی پیدائش ہوئی ہے, ان کے ہاں آبان کے ایک شخص نے ان کو شہید کیا. عباس الاصغر, یعنی حضرت علی کے ایک اور بیٹے جن کا نام عباس ہے, یعنی 2 بیٹے محمد, 2 بیٹے عباس. ایک عباس الاکبر جو کہ حضرت ابوالفضل ہیں, اور ایک عباس الاصغر جو کہ چھوٹے عباس ہیں. قاسم بن اسبخ مجاشعی نے نقل کیا ہے کہ جب شہید, یہ ان کے مصائب کو ذرا درک کیجئے گا کہ اس شہزادے کے سر کے ساتھ سلوک کیا کیا گیا ہے. راوی لکھتا ہے کہ یہ شہزادہ 14ویں کے چاند کی مانند تھا, نور چھلک رہا تھا, لیکن ان ملعونین نے ان کے سر کو گھوڑے کی گردن میں باندھا ہوا تھا, یہاں تک کہ جب گھوڑا کچھ ہنہناتا تھا یا سر جھکاتا تھا تو ان کا سر زمین پر خط دیتا ہوا آگے آگے بڑھا کرتا تھا. اس مظلومیت سے ان کو اس انداز سے شہید کیا گیا, اور شہادت کے بعد ان کے سر کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا. اور 7ویں بیٹے خود عباس بن علی ہیں. آپ 26 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں. آپ کی والدہ ام البنین ہیں, فاطمہ خدام ان کا پورا نام ہے. حضرت علی یقیناً اپنے بھائی عقیل سے استغفار کرتے ہیں, پوچھتے ہیں کہ اے عقیل, مجھے ایسے خاندان کا بتا دو کہ جہاں میں ازدواج کروں اور اس سے ایک فرزند پیدا ہو کہ جو کربلا میں حسین کے کام آئے. کیوں کہا مولا علی نے عقیل سے کہ میرے لیے ایک خاندان کا انتخاب کرو؟ وہ علی کہ جو کہتے تھے سلونی سلونی قبل یفتدونی, آج بھائی سے کہہ رہے ہیں کہ تم مجھے بتاؤ کہ کون سا خاندان ہے. 2 نکات ہیں. پہلا نکتہ, حضرت عقیل کے پاس علم الانساب تھا, تو میرا مولا ایک گویا بینچ مارک سیٹ کر رہے کہ اگر کسی کے پاس علم موجود ہے تو گویا اس سے فائدہ حاصل کرو. میرے اور آپ کے لیے مثال قائم کر رہے, اس کے علم کو گویا ایکنالج کر رہے ہیں کہ تم ہمیں بتاؤ کہ کون سا خاندان ہے. یہ پہلا نقطہ ہے. دوسرا نقطہ یہ ہے کہ جو خواہش ہمارے دل میں ہے, کیا ہی بات ہے کہ یہ خواہش تمہارے دل میں بھی پیدا ہو جائے.
کہ ایک بیٹا ایسا ہو کہ جو کربلا میں غریب زہرا کی مدد کرے. تو یہاں میرے مولا نے ازدواج کیا، عباس پیدا ہوئے، وہاں عقیل نے ازدواج کیا، مسلم پیدا ہوئے. تو یقیناً اس اعتبار سے دیکھیں تو نسبتیں بھی دونوں کی اس انداز سے مشترک ہیں. بس عزیزوں، منقول یہ ہے کہ ایک روز علی ابن الحسین نے حضرت عباس کے بیٹے عبید اللہ کو دیکھا تو رونے لگے. فرمایا رسول پر جنگ احد کے دن سے زیادہ سخت کوئی دن نہیں گزرا. اس دن حضرت حمزہ شہید ہوئے اور کوئی دن حسین کے دن عاشور جیسا نہیں ہے. آپ کو ان 30,000 سپاہیوں نے گھیر رکھا تھا. خود اس امت سے سمجھتے تھے اور قتل حسین کے ذریعے خدا کا تقرب چاہتے تھے. حسین نے نصیحت کی لیکن ان پر کوئی اثر نہ ہوا اور دردناک طریقے سے آپ کو شہید کر دیا. بس عزیزوں، میرے مولا نے اپنے آقا سے جنگ پر جانے کی اجازت چاہی ہے. میرے مولا نے یہ کہہ کر آپ کا سوال کا جواب دیا کہ اے عباس، تم تو میرے لشکر کے علم بردار ہو، تم تو میرے لشکر کے سپاہ سالار ہو. راوی کہتا ہے میرے مولا نے کبھی دائیں دیکھا کبھی بائیں دیکھا اور کہتے ہیں مولا وہ لشکر کہاں ہے جس کا میں سپاہ سالار ہوں؟ مولا وہ لشکر کہاں ہے جس کا میں سپاہ سالار ہوں؟ عزیزوں، یہ ایک مطلب ہے، لیکن ذرا دوسرے انداز سے دیکھیے. میرے مولا یقیناً لشکر تو نہیں ہے لیکن آپ کے علم کا پھریرا ابھی لہرا رہا ہے. خیموں میں بیویاں موجود ہیں، عباس کا علم سلامت ہے، گویا سروں پر چادر سلامت ہے. اللہ اکبر. عزیزوں، بی بی سکینہ کی مشق کو لے کر چلے ہیں نا عزیزوں. وہ جو 4 مقامات تھے کہ جہاں بکاء الحسین بکاء الشدیدہ، اس میں سے تیسرا مقام یہی تھا کہ جب عباس کو رخصت کر رہے تھے تو بکاء الحسین بکاء الشدیدہ، حسین نے شدید گریہ کیا. بس عزیزوں، میرا مولا گھوڑے کو دوڑاتا ہوا، ملائین کو فنار کرتا ہوا کہاں جا کر رکے ہیں؟ نہر فرات میں گھوڑے کو داخل کر دیا. اب جب اترے، مشک میں پانی بھرا. مشک میں پانی جب بھر رہے تھے نا عزیزوں، آپ یقیناً یہ سن چکے ہیں لیکن ذرا اس واقعے کی تحلیل کیجئے. پانی کو چلو سے اٹھایا اور چہرے کے قریب لے کر آتے ہیں. اس کے بعد پانی کو فرات کے منہ پر دے مارا. کیوں؟ اس لیے کہ پانی کو اس کی اوقات یاد دلائی. میرا امام زمان پیاسا ہو اور میں تجھے اپنے منہ سے لگا لوں. اللہ اکبر. اگر میرا امام زمان مشکل میں آئے، اگر وہ پیاسا ہے، اگر سکینہ پیاسی ہے، عباس تو عباس ہے. ارے اپنی سواری کو جب پانی پیش کیا وہ تو بے زبان تھا. اللہ اکبر. یہ ہے شعور کی منزل، یہ ہے معرفت کی منزل. یہ وہ ہے کہ یہ تو امام زمانہ کے باب میں اس معرفت میں ہے. وہ جانور جو ان سے متمسک ہے، اس کی وفا کا عالم یہ ہے. اگرچہ بھوکا بھی ہے، پیاسا بھی ہے، لیکن اس کا آقا و مولا پیاسا ہے. وہ گھوڑا بھی پانی نہیں پی رہا. اللہ اکبر. مشک کو پانی سے بھرا، دوش پر رکھا، خیمے کی طرف چلے. لشکر کوفہ نے راستہ روکا، چاروں طرف سے آپ کو گھیر لیا. عباس نے یہ رجس پڑھتے ہوئے ان سے جنگ کی. جب موت چنگھاڑتی ہے تو میں موت سے ہرگز نہیں ڈرتا. مقابلے کے وقت سورماؤں کو تہے تیغ کر دیتا ہوں. میں نے اپنے نفس کو فرزند رسول کا محافظ قرار دیا. مجھے عباس کہتے ہیں. مقابلے کے وقت مجھے موت سے ہراساں نہیں ہوتا. اللہ اکبر. یہ رجس
پریشانی کرتے ہوئے پڑھ رہے تھے کہ ارزق نوفل ملعون نے آپ کے دائیں ہاتھ کو قطع کر دیا. بس عزیزو آپ نے مشق کو بائیں دوش پر رکھا اور بائیں ہاتھ میں علم لیا اور رجز پڑھا. واللہ ان قطعتم یمنی، خدا کی قسم اگرچہ تم نے میرا دایاں ہاتھ قلم کر دیا لیکن میں ہمیشہ اپنے دین سے دفاع کرتا رہوں گا. اسی ملعون نے آپ کا بایاں ہاتھ بھی قلم کر دیا. منقول ہے کہ حکم بن طفیل نے جو کہ ایک خرمے کے درخت کے پیچھے چھپا ہوا تھا تلوار مار کر آپ کا بایاں ہاتھ قلم کیا. آپ نے علم کو سینے سے لگا کر مشق کو دانتوں میں دبا لیا. مشق کو دانتوں میں دبا کر گویا گھوڑے کی پشت پر ایسے جھک رہے ہیں کہ تیر آ رہے کوئی مشق تک نہ آ سکے، لیکن ایک تیر مشق پر لگا، مشق سے پانی کیا بہا، گویا خون جگر عباس تھا جو ریت پر بکھر گیا. عزیزو ایک تیر لگا جس سے سارا پانی اس انداز سے بہ گیا. عزیزو ابو الفضل نے گھوڑے کو دوبارہ پانی کی طرف موڑ دیا، کچھ دور آگے چلے. عزیزو اسی اسنا میں ایک تیر ابو الفضل کی آنکھوں پہ ایک آنکھ میں لگا. یہ وہ مصیبت ہے جو کہ ایک ذاکر کو خواب میں آگے مولا نے اس انداز سے بتایا. تو میرے مصائب نہیں پڑھتا؟ کہا مولا میں آپ کے مصائب پڑھتا ہوں. کہا تو نے میری مصیبت تو پڑھی نہیں، میری آنکھ میں تیر تھا. اللہ اکبر، ہاتھ نہیں تھے، تیر نکال نہیں سکتا تھا، گویا جھک کر گھٹنوں کی مدد سے تیر نکالنا چاہتے تھے. یہی وقت تھا عباس طویل القامت ہے، اس انداز سے جھکے ہیں. ایک ملعون نے گرز لیا اور سر حضرت عباس پر اس انداز سے مارا میرا مولا گھوڑے پر سنبھل نہ سکا. یہ ہے وہ مصیبت کہ اب جب آپ زمین پر آئے، کربلا میں جو بھی شہید زمین پر آتا ارے گرتے ہوئے ہاتھوں کا سہارا لیتا تھا. میرا مولا جب زمین پر آیا ہاتھ نہیں ہے، سہارا کیسے لیتے؟ عزیزو اسی لیے جب میرا مولا حضرت ابو الفضل کی طرف گئے ہیں، پہلے غازی کا ایک ہاتھ ملا ہے، پھر دوسرا ہاتھ ملا، پھر کئی جاگے غازی اس انداز میں نظر آئے. آخری جملے سے یہ ذرا سمجھیے، نہ جانے آئندہ موقع ملے نہ ملے. ابو الفضل سامنے ہے، روایت کہہ رہی میرے مولا نے غازی کے سر کو اپنے زانوں پہ رکھا، میرے مولا نے زانوں سے سر اٹھا کر دوبارہ زمین میں رکھ دیا. گویا جیسا بچپن میں حیا آ رہی ہے وہی حیا بھی آ رہی ہے کہ مولا میرا آخری وقت ہے، میرا سر تو آپ کے زانوں پر ہے، جب آپ کا وقت آئے گا سراڑے شمر کا خنجر ہوگا اور کربلا کی گرم ریتی ہوگی. علی کا یہ بیٹا امام زمان کا سپاہی ہے، ممکن کیسے ہے امام زمان پر سبقت لے جائے؟ عزیزوں سمجھیے، یہاں تک تو تم نے غازی کی مصیبت سنی ہے نا، اب وہ مصیبت ہے سمجھیے گا. اب ایک سپاہی کی مصیبت سمجھیے، ذرا محسوس کیجیے گا. کیا کہتے ہیں مولا؟ سراہنے کون موجود ہے؟ امام حسین ہے، لیکن میرے مولا کے امام زمان ہے جو ان کے ساتھ موجود ہے. میرے مولا کے اس سپاہی کی سب سے بڑی پریشانی کیا ہے؟ سن سکیں گے؟ کہتے ہیں مولا میری ایک آنکھ
میں تیر ہے دوسری میں خون ہے چاہتا ہوں آپ کی زیارت کروں ارے امام زمان کچھ دیر کے لیے نظر سے اوجھل ہوئے ہیں غازی تڑپ کے رہ گئے ہیں اگر ہاتھ ہوتے آپ کو کبھی زحمت نہ دیتا میرے مولا نے آنکھ سے خون کو صاف کیا اور میرے آقا کی طرف دیکھ لے اللہ اکبر آج کی اس مجلس کے تو غازی سے تبرک لے کر جائیے گا غازی جو آپ کی مشکل تھی میری مشکل بھی وہی ہے آپ کو اپنے وقت کے امام نظر نہیں آئے آپ نے ان سے آنکھ سے خون صاف کروایا غازی آج کی مجلس کی مجھ پہ یہ کرم کر دیجئے میرے وقت کے امام بھی مجھے نظر نہیں آ رہے اللہ اکبر میری مجلسوں میں آتے ہیں لیکن میں پہچان نہیں پاتا اجنبیوں کی طرح آتے ہیں اجنبیوں کی طرح چلے جاتے مولا ان آنکھوں سے گناہوں کی دھول صاف کر دے تاکہ یوسف زہرا اللہ اکبر آخری جملے سنیے ہمارے استاد نے ہمیں بتلایا کہ ان کے اساتید میں سے ایک سید غازی کی قبر کی زیارت کے لیے گئے یہ اس وقت کی بات ہے جب یہ روزہ اس طرح سے نہیں تھا جب قبر کی طرف گئے ہیں خدا آپ کو غازی کی اصل قبر کی زیارت کرائے کہتے ہیں جب میں پہلی مرتبہ قبر پر گیا دیکھ کر حیران رہ گیا یہ کہ ہم نے تو یہ پڑھا تھا کہ ابو الفضل بہت طویل قامت تھے جب گھوڑے پر بیٹھتے تو پیر زمین کو چھو رہے ہوتے بلند سے بلند قد کا گھوڑا لیا جاتا تھا لیکن جو قبر سامنے ہے اللہ اکبر یہ قبر بہت طویل نہیں ہے اللہ اکبر سمجھ نہیں آیا کہا ہم نے سوال کر لیا کہ یہ قبر اتنی طویل کیوں نہیں ہے جواب سن سکیں گے جب میرے مولا کی شہادت ہو گئی تو لشکر شام نے عباس کے لیے جو دل میں بغض رکھا ہوا تھا ان سب نے مل کر وہ بغض عباس پر نکال دیا کسی نے تلوار کے وار کیے کسی نے نیزے کے وار کیے عزیزوں سید کا لاشا ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا جب یہ ایسی کیفیت آئی راوی نے لکھا دفن کے وقت میرے سید سجاد نے جب چاہا کہ چچا کو قبر میں اتارے راوی کہتا ہے ایک ٹکڑے کو اٹھاتے تھے دوسرا گر جاتا ایک کو اٹھاتے تھے دوسرا گر جاتا تھا اس لیے قبر بنانے میں کسی طویل قبر کی ضرورت نہیں لگی انا للہ و انا الیہ راجعون وسیعلم الذین ظلموا من ينقلبون ماتم حسین به یاد لب یک شبم خواب رو نداشتم